بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا جو فرسٹ ٹاپک ہم پڑھنے لگے ہیں اپلائیڈ مائکرو بایولوجی کا، وہ ہے سک بلڈنگ سنڈروم. اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ واٹ از سک بلڈنگ سنڈروم، دین کس ریزنس کی وجہ سے سک بلڈنگ سنڈروم ہو رہا ہے، مینس اس کی کازز کو، دین اس کے سمٹمس کو دیکھیں گے. کس سمٹمس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی پرسن کو یا گروپ آف پرسن کو سک بلڈنگ سنڈروم ہے. دین پریونٹیو میئرز کون کون سے ہیں جن کو اگر اڈاپٹ کریں تو سک بلڈنگ سنڈروم سے بچ سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دا اینڈ از ٹریٹمنٹ اس کا، اگر کسی کو ایس بی ایس ہو جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. دین لیٹر آن ول ڈسکس اباؤٹ ڈفرنٹ سائنٹسٹ اوپینینس. ڈفرنٹ سائنٹسٹ ایس بی ایس کے حوالے سے کیا اپنا اوپینین رکھتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں وتھ انٹروڈکشن. جیسے کہ نام ریپرزینٹ کر رہا ہے، اٹس دا سک بلڈنگ سنڈروم. اٹ از اے سکنس ڈیو ٹو a building, means it's an illness due to a building. اور building may be an office، ایک آفس بلڈنگ ہو سکتی ہے، یا کالج بلڈنگ، یا انڈسٹری بلڈنگ. آپ دیکھیں کسی کالج میں کوئی اسٹوڈینٹس ہیں، وہ ان کو ہیڈیک وغیرہ بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک خاص کالج میں، تو دین ہم کہیں گے کہ وہاں پر ان اسٹوڈنٹ کو کیا ہے، سک بلڈنگ سنڈروم ہے. اگر کسی آفس میں ہے، ایسا انوائرمنٹ ہے، ایسی بلڈنگ ہے، ریزن ہم نیکسٹ دیکھ لیں گے کس کس ریزن سے ہو سکتا ہے. تو وہ ایسے اسٹوڈینٹس، گروپ آف جو کلیگز ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں اور ان میں سمٹمز آلموسٹ ایک جیسی ہی آ رہی ہیں، تو ان کو بھی پھر زیادہ چانس کیا ہے، ایس پی ایس ہے. اب اس کی کازز دیکھ لیتے ہیں. تو اس کی سب سے امپورٹنٹ جو کاز ہے دیٹ از امپراپر وینٹیلیشن. جب کسی بھی بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے تو ایک وینٹیلیشن کا سسٹم رکھا جاتا ہے جس میں فریش ایئر انٹر ہوتی ہے. بلڈنگ کے اندر جو فریش نہیں ہوتی وہ باہر نکل جاتی ہے. لیکن اگر یہ وینٹیلیشن سسٹم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ سک بلڈنگ سنڈروم کی طرف لے جائے گا. تو امپراپر وینٹیلیشن از دا مین کاز آف سک بلڈنگ سنڈروم. اسی کے ساتھ ہم سمٹمس کو ریلیٹ کر لیں گے کہ اگر ڈیفینیٹلی اگر ان لیٹ اور آؤٹ لیٹ کا پراپر آؤٹ وے نہیں ہوگا تو دین کیا ہوگا، جو بلڈنگ کے اندر آکسیجن لیول ہے وہ لو ہوتا جائے گا اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیول بڑھتا جائے گا، جس کی وجہ سے جو سمٹمز ہے ہیڈیک وغیرہ، ڈیزینس، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری آئیں گی. دین آ جاتا ہے نیکسٹ بایولوجیکل کنٹامینٹس. اگر کسی خاص بلڈنگ کے اندر کچھ بایولوجیکل کنٹامینٹس ہے جیسے بلیک مولڈس، فنگس، اسپیشلی فنگس گرو کرتا ہے، یہ جو ایئر کنڈیشنرز ہوتے ہیں نا، اے سی وغیرہ، ان کو اگر پراپرلی کلین نہیں نہ کیا ہوتا، جب کوئی ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا کلیننس کا، تو دین وہاں پر گرو کر سکتے، کیونکہ فنگس پتہ ہے آپ کو یہ ہیومیڈیٹی انوائرمنٹ پہ زیادہ گرو کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی خاص بلڈنگ میں بیکٹیریل انفیکشن پھیلا ہوا ہے اور ایٹ دا اینڈ وائرس، جیسے کہ آج کل کیس جو ہے کرونا وائرس کا، تو یہ کسی خاص بلڈنگ میں بایولوجیکل کنٹامینٹس کی وجہ سے بھی ایس بی ایس ہوتی ہے، امپراپر وینٹیلیشن کی وجہ سے بھی. اس کے علاوہ کچھ کیمیکل کنٹامینٹس ہے، یعنی کہ جب آپ دیکھو کہ آپ جو بلڈنگ ہے اس کے قریب کوئی فیکٹری تو نہیں ہے، فیکٹری کا جو فیومز ہوتا ہے نا، فیکٹری فیومز، جو فیومز آ رہے ہوتے ہیں فیکٹری سے، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بھی سک بلڈنگ سنڈروم کروا سکتی ہے، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی پرابلم کاز کریں گے وہاں پر جو ورکر قریب بلڈنگ میں جو آفس ہوگا اس میں جو ورکر کام کر رہے ہوں گے ان کے لیے. اور دین اگر اسی بلڈنگ کے اندر جو پینٹ وغیرہ ہو وہ بہت پور کنڈیشن میں ہو، جیسے پینٹ جب جڑ رہا ہوتا ہے نا، جو جیسے بہت زیادہ عرصے سے لگا ہو اور آہستہ آہستہ وہ گر رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ ہارمفل بن جاتا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں جی پینٹس اور کیمیکل جو ہیں جیسے فارملڈیہائڈ، یہ کیمیکلز ہیں، ان کی کنٹامینیشن کی وجہ سے بھی کیا ہو سکتا ہے، سک بلڈنگ سنڈروم. دا ادر سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے سائیکولوجیکل فیکٹرز. یہ تو فزیکل فیکٹرز تھے کہ فزیکل افیکٹ ہے، ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے کہ جس میں ویسے تو انوائرمنٹ چاہے وینٹیلیشن ہر چیز پراپر ہو، بٹ جو وہاں کا کمیونیکیشن انوائرمنٹ ہے وہ اچھا نہ ہو، یعنی کہ وہاں پہ جو ورک لوڈ اتنا زیادہ ہو، ڈس سیٹسفیکشن کا لیول بہت زیادہ ہو، ورک لوڈ اسٹریس
پھر ڈسسیٹسفیکشن, اگر جو آپ کام کر رہے ہیں ورکر وہاں پر, اس سے ڈسسیٹسفیکشن بہت شو کی کروائی جاتی ہے بائی باس. خاص طور پر جو ان کے جو آفیسرز ہوں گے وہ ان سے ڈسسیٹسفیکشن بہت زیادہ شو کریں یا ان کے ساتھ بڑا اسٹریس والا رویہ رکھیں, ان کو زیادہ اسٹریس میں رکھیں, تو کیا ہو جائے گا اس کیس میں بھی سائیکولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے بھی الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گی, ایس بی ایس ہو جائے گی. اور دا ادر ون از پور کمیونیکیشن. اگر کوئی پرسن ہے اس کے اپنے کولیگس کے ساتھ کمیونیکیشن اسکلز اس کی اچھی نہیں ہے یا وہ کسی وجہ سے اپنے کولیگس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا, تو ڈیفینیٹلی وہ کسی ایک انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے جب کسی سے بات چیت نہیں کرتا تو دین ہی کین بی انٹروورٹ, الٹیمیٹلی سک بلڈنگ سنڈروم کی طرف چلا جائے گا. پور کمیونیکیشن. اینڈ دین امپراپر لائٹنگ. اب یہ ہوتا ہے کہ جب سن لائٹ تو ہر بلڈنگ کے اندر پرویل نہیں کر سکتی, جیسے گلاس بلڈنگ ہے تو سم ہاؤ سن لائٹ انٹر ہو سکتی ہے, بٹ دوسری بلڈنگ میں بہت ریئر ہوتا ہے کہ ٹوٹلی ریلائی کیا جائے سن لائٹ پر, اور پھر اس کو کیا ہے لائٹنگ کی جاتی ہے. اور اگر لائٹنگ پراپر نہ ہو, بڑی پورلی, ایک تو لائٹ جو یوز کی گئی ہے اس کی لائٹ جو بلب وغیرہ یوز کیے گئے ہیں اس کی لائٹ ہی بہت کم ہو, اور سیکنڈلی بہت کم نمبرز میں یوز کیے گئے ہوں. امپراپر ایک نمبر ایک کم ہو اور ایک کوالٹی اس کی اچھی نہ ہو. نمبر آف بلبس کہہ لیں آپ, اینڈ دین کوالٹی آف بلب. تو اس وجہ سے بھی کیا ہو جائے گا, اس وجہ سے بھی سک بلڈنگ سنڈروم ہو سکتی ہے. اینڈ دین بیڈ اکوسٹک, کہ اگر آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں جیسے فیکٹری ایریا ہو گیا, فیکٹری اسپیشلی, کہ وہاں پر کچھ مشینری ورک کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک ساؤنڈ کریٹ ہو رہی ہے, وہ ساؤنڈ بھی کیا ہو سکتی ہے نوائز پولوشن کاز کر کے الٹیمیٹلی بیمار کر سکتی ہے اور ورکرس کو, تو اس کو بھی سک بلڈنگ سنڈروم میں کہیں گے. الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن, اس طرح کے آپ جو مائکرو ویو اوون وغیرہ, مائکرو ویو اوون ہو گیا یا ٹی وی وغیرہ یہ یوز کرتے ہیں تو یہ ریڈیشن ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایز یہ انوائرمنٹ کلوز ہوتا ہے نا, تو پھر وہ ایئر تھوڑی سی جو پلیوٹ ہو جاتی ہے. کس طرح, آپ اس کو ایک اور وے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر وہاں پر وائرنگ بہت زیادہ ایکسٹینسو وائرنگ ہو نا, ایکسٹینسو وائرنگ, تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا, جب ایکسٹینسو وائرنگ ہوگی تو اس کے رزلٹ میں یہ ہوگا ایکسٹینسو وائرنگ ہو ساتھ میں پلس ایکسٹینسو وائرنگ پلس کیا ہو, تھوڑی سی لیکیج ہو, اس کے جو پراپرلی اس کو کور نہ ہو, امپراپر کورنگ ہو, کہیں پر وہ تار اوپر سے ٹوٹا ہو اس کا کور, امپراپر کورنگ, تو اس کے رزلٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایئر ہے, ایئر وہ آئونائز ہو جائے گی اسپارک کی وجہ سے, آئونائز ہوگی جو کہ ایئر کارسینوجینک کینسر کاز کر سکتی ہے. یعنی ایکسٹینسو وائرنگ ہو اور ساتھ میں ایکسٹینسو وائرنگ ہو لیکن اگر پراپرلی کور ہو تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر ایکسٹینسو وائرنگ ہے اور پراپرلی کور نہیں ہے, امپراپر ہے, تو دین اس پارکس وغیرہ کی وجہ سے جو ایئر ہے وہ آئونائز ہو جائے گی, اور جو آئونائز ایئر ہوتی ہے وہ کینسر کی طرف لیڈ کر جاتی ہے. اور دا لاسٹ ون ہیومیڈیٹی, اگر ہیومیڈیٹی لیول زیادہ ہوگا تو ہیومیڈیفائڈ فیور ہو سکتا ہے, ہیومیڈیفائڈ فیور. تو ڈیفینیٹلی اگر اوور آل ساری بلڈنگ میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی, جیسے ہر وقت ایئر کنڈیشنرز آن رہتے ہیں, اے سی وغیرہ, تو اس کی وجہ سے ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو جائے گی, تو ہیومیڈیفائڈ فیور ہونے کے چانس زیادہ ہیں. تو اس سے بھی کیا ہو جائیں گے, زیادہ سے جو زیادہ پر جو ورکرز ہوں گے کسی بھی آفس کے وہ بیمار ہو سکتے ہیں. اسے بھی ہم سک بلڈنگ سنڈروم میں کنسیڈر کریں گے. دین ہم دیکھیں گے نیکسٹ کہ اس کی سمٹمز کیا ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے جو سمٹم ہم اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں, ایک تو نوائز پولوشن کی وجہ سے, جو نوائز پولوشن کی وجہ سے کیا ہو گیا, اس کو ہم سمٹم میں کنکلوڈ کرتے ہیں, ایکوسٹک پرابلمز آ جائیں گے, یعنی ہیئرنگ کے پرابلمز آئیں گے. اگر نوائز پولوشن ہے تو ہیئرنگ پرابلم, نمبر 1 ہیئرنگ پرابلم. نمبر 2 ہیڈیک, جب وینٹیلیشن نہیں پوری ہوگی
تو کیا ہو جائے گی, ہیڈیک ہوگی, آکسیجن لیول کم ہونے کی وجہ سے ڈیزینس ہو جائے گی. جب ڈیزینس ہوگی تو کیا ہوگا, جو ایکٹیولی ورک کر رہے تھے ورکرز وہ کیا ہو جائے گی, ایفیشنسی لو ہو جائے گی, ایفیشنسی آف ورکنگ ول بی لو. اور ایفیشنسی لو ہونے کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا, اب ہیڈیک ہے, ڈیزینس ہے, جب پینٹ وغیرہ جو کہ کیمیکل کنٹامینٹس آتے ہیں وہ جب انہیل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, لنگس پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, جیسے ریسپیریٹری پرابلم, لنگس پرابلمس. اور اس کیس میں جو جیسے فارملڈی ہائیڈ کی کیمیکل کنٹامینٹ فارملڈی ہائیڈ ہو تو دین آپ کو پتا ہے کہ جو اریٹیشن ہوگی, اریٹیشن in eyes as well as irritation in nose. And then sometimes irritation کے ساتھ ساتھ جو irritation کے ساتھ runny nose اور sometimes bleeding بھی آ سکتی ہے, یعنی کہ بلیڈنگ فرام نوز. یہ کچھ کنڈیشنز ہیں, سمٹمز ہیں جن سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ کسی بھی پرسن کو ایس بی ایس ہوا ہے یا گروپ آف پرسن کو ایس بی ایس ہوا ہے یا نہیں. اب کچھ پریونٹیو میجرز ہیں, اگر وہ لے لی جائیں تو پھر ایس بی ایس ہونے کے چانس بالکل بھی نہیں رہے. سب سے سمپل ہوتا ہے پریونشن, وہی ہوتی ہے جو کازز ہوتی ہیں ان کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو پریونشن, یہی پریونشن ہوتی ہیں. پراپر وینٹیلیشن, پراپر وینٹیلیشن کے بعد ان اینڈ آؤٹ یہ پراپر ہو جائے, ان اینڈ آؤٹ آف ایئر یہ پراپر ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا, اس سے ایئر جو آکسیجن لیول ہے وہ کیا ہو جائے گا, ایکویلیبریم رہے گا. ٹھیک ہے, ایٹ گڈ کنڈیشن, جو کہ الٹیمیٹلی اس سے ریزلٹس بھی اچھے آئیں گے, ہیلتھ بھی اچھی رہے گی ورکرس کی اور وہ ایفیشنسی بھی زیادہ ہوگی. دین ریگولر بریکس فرام بلڈنگ, اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایک تو 7 days ورک نہیں کرنا چاہیے اس بلڈنگ میں, منیمم 1 day پر ویک ایز اٹ ہیپنز ان موسٹ سیکٹرز. بٹ کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جو سنڈے کو بھی ورک کر رہی ہوتی ہیں, تو ریگولر بریک ایک تو ویکینڈ ہو گیا. سیکنڈلی کہ جب ایک بریک کا ٹائم دیا جاتا ہے تو کوشش کی جائے کہ بلڈنگ سے باہر نکلا جائے تاکہ جو ایکسچینج ہو سکے, آپ کا جو انوائرمنٹ کا چینج کرنا, چینج آف انوائرمنٹ, کچھ کھانے کے لیے باہر چلے جائیں یا ویسے واک کر لیں, تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا, سک بلڈنگ سنڈروم سے بچا جا سکتا ہے. دین ایئر کلیننگ, ایئر کلیننگ کیسے, ایئر کنٹامیننٹس وغیرہ جو کیمیکل کنٹامیننٹس ہیں یا بایولوجیکل کنٹامیننٹس ہیں وہ آ سکتے ہیں, تو اس کے لیے ایئر فلٹرز یوز کر سکتے ہیں بلڈنگ کے اندر. ایئر فلٹرز اگر یوز کریں گے تو پھر کیا ہوگا, ایک تو جتنے بھی کیمیکل کنٹامیننٹس ہیں, کیمیکلز اور بایولوجیکلس, وہ کین بی ٹریپڈ. یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ فلٹر کی ایفیشنسی کیا ہے, کیمیکل اور بایولوجیکل. بایولوجیکل کے لیے جو موسٹلی یوز کرتے ہیں دیٹ از ہیپا فلٹر, یہ موسٹ ایکسپینسو ون ہوتے ہیں. کیمیکل والے ایزی ہیں, جو اتنے ایکسپینسو اکنامیکلی ہیں, اتنے ایکسپینسو نہیں ہیں. تو آلموسٹ یہ والے اگر فلٹرز یوز کریں گے تو کیا ہو جائے گی, ایئر کلین ہو جائے گی, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو چانس ہیں ایس بی ایس کے وہ ختم ہو جائیں گے. دین ریموول آف کنٹامینٹس, ریموول آف کنٹامینٹس آپ جیسے کہ ایئر فلٹرز کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں, یا آپ اسپرے ڈس انفیکشن اسپرے. بایولوجیکل کنٹامینٹس کو جیسے میں بتایا ہیپا فلٹر کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں, تو آپ اس طرح کریں, کوئی بایولوجیکل کنٹامینٹس کو کل کرنے کے لیے ڈس انفیکشن وغیرہ اسپرے وغیرہ کرنے, فیومز وغیرہ کو یوز کیا جاتا ہے. جیسے کرونا کے کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیومز کو بہت زیادہ یوز کیا گیا تھا, اسپرے کی گئی تھی تاکہ کرونا کے جرمز مار سکے. تو اسی طرح بایولوجیکل کنٹامینٹس کو بلڈنگ کے اندر مینز آفٹر 1 week یا فورٹ نائٹلی اور منتھ یہ اسپرے کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ بایولوجیکل جتنے بھی کنٹامینٹس ہیں وہ کل ہو جائیں بایولوجیکل کے لیے.
دین فرینڈلی بہیویئر, یہ سائیکولوجیکل جو فیکٹر تھا, کاز تھی جس کی وجہ سے ایس بی ایس ہو رہا تھا, اس کے لیے ہے کہ فرینڈلی بہیویئر رکھنا چاہیے باس کا اپنے کولیگس, اپنے جو ان کے انڈر ورک کر رہے ہوتے ہیں ورکرس کے ساتھ, یا کولیگس کا آپس میں پراپر کمیونیکیشن ہونا چاہیے تاکہ وہ ریلیکس رہ کے کام کر سکیں اور گڈ فرینڈلی انوائرمنٹ دیا جائے انہیں. ٹھیک ہے, فرینڈلی انوائرمنٹ دیا جائے. اس سے کیا ہوگا, فرینڈلی انوائرمنٹ سے ایس بی ایس کے چانس بہت کم ہو جائیں گے. اور پراپر لائٹنگ, یعنی لائٹنگ, ایک تو بلب ہائی کوالٹی یوز کرے جس کی لائٹ بہت زیادہ ہو, سیکنڈلی اس کے ساتھ ساتھ نمبرز بھی زیادہ ہونے چاہیے, نمبرز آف بلب بھی زیادہ ہوں اور کوالٹی بھی زیادہ اچھی کر لیجیے, ہائی کوالٹی بلبس کی, یا ٹیوب لائٹس کے. دین بیلنس آف ہیومیڈیٹی, ہیومیڈیٹی کا بیلنس رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہیومیڈیٹی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ہیومیڈیفائڈ فیور ہو سکتا ہے, تو ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بایولوجیکل کنٹامینٹس بھی آ سکتے ہیں, تو اسی لیے اسے بیلنس رکھنا چاہیے. ہیومیڈیٹی کو بیلنس رکھیں گے تو نو ڈیزیز ہوگی, کوئی کنٹامینٹس نہیں ہوگا, الٹیمیٹلی نو ڈیزیز. اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف. اس کا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی جس طرح کسی کو ٹائیفائڈ ہو جاتے تو اس کو اینٹی بایوٹک وغیرہ دی جاتی ہے, سپروفلوکسین اس طرح کی کوئی اور اینٹی بایوٹک, لیکن اس کے لیے کوئی بھی ایسا اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں. اس کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. سمپٹومیٹک مین جو سمٹمس شو ہوتی ہیں, اگر ہیڈیک ہے تو مین ہیڈیک کے لیے جو پین کلر یوز ہوتی ہے وہ جیسے پیراسیٹامول وغیرہ یا پیناڈول وغیرہ وہ یوز ہوتی ہیں. اسی لیے پھر اگر کسی کو وامٹنگ ہو رہی ہے تو وہ اینٹی وامٹنگ جتنی بھی اور یا اگر کسی کو اس کی وجہ سے نوزیا کی کنڈیشن ہے تو اس کے اگینسٹ جو میڈیسنز ہیں وہ یوز کرنی چاہیے. سمٹومیٹک کا مطلب ہے کہ صرف آپ نے سمٹمس کا ٹریٹ کرنا ہے, آپ کا اس کا اسپیشل کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ سمٹم کا ٹریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو بلڈنگ سے اوے رہنا ہوگا. ٹریٹمنٹ کے دوران آپ کو اوے فرام بلڈنگ, اوے فرام بلڈنگ. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ اچھا فیل کریں گے. اگر کسی کو ایس بی ایس ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بلڈنگ سے کیا رہے, اوے رہے, جس کی وجہ سے وہ اچھا فیل کرے گا. اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے جو آفس وغیرہ ہے یا گھر ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کلین کرنا چاہیے, اس کے انوائرمنٹ کو بھی اور ویسے بھی مطلب فرش وغیرہ کو بھی اور اس کی ایئر کو بھی کیا کرنا ہے, کلین یور آفس اور ہوم. اس سے آپ جلدی ریکور ہو سکتے ہیں. اب ڈسکشن یہ ہے کہ کچھ سائنٹسٹ یہ کنٹروورشل بن جاتا ہے ایس بی ایس. وہ اس طرح کے کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایس بی ایس نہیں ہوتی, کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایس بی ایس بہت زیادہ پریویل کی ہوئی ہے. تو دو ڈفرنٹ سائنٹسٹ ہیں کی کلاس ہے جو اس چیز سے ڈسکس کیے ہوئے ہیں کہ ایس بی ایس کوئی اسپیسیفک ایک ڈیزیز نہیں ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ڈیزیز ہے. تو اس پہ دو کلاس 1 ہے اینڈ کلاس 2. تو دو ڈفرنٹ سائنٹسٹ ہیں جو ایس بی ایس کے حق میں ہیں تو بہت زیادہ ہیں, اور جو اگینسٹ ہے کہ ایس بی ایس نہیں ہوتی وہ کمپیریٹیولی کم ہے. سو اس کے ساتھ ہی لیکچر ختم ہو گیا, اور جو آپ کا کوئی بھی کوئری وغیرہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.